5018 5018 بخاری شریف کی یہ روایت ہے. راوی حضرت اسید بن حضیر کہتے ہیں کہ رات کا سناٹا اور میری قرآن کی تلاوت جاری، تنہا تہجد کی نماز، لوگ سوئے ہوئے ہیں، پاس میں گھوڑا بندھا ہے، بیٹا یحییٰ گھوڑے کے پاس سو رہا ہے، اور سورہ بقرہ میں نے پڑھنا شروع کی. اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ جب پڑھنا شروع کی تو کہتے ہیں کہ میں نے تھوڑی سی سورہ بقرہ پڑھی، اتنے میں بندھا ہوا گھوڑا اپنے تیزی سے اپنی ٹانپیں چلائی. میں رک گیا. جب میں رکا، جیسے ہی میں نے اپنی قرت روک دی، سورہ بقرہ پڑھنا چھوڑ دیا، میں خاموش ہو گیا، گھوڑا بھی خاموش ہو گیا. میں نے تھوڑی دیر کے بعد پھر میں نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کیا. اس نے پھر تھوڑی دیر کے بعد گھوڑے نے تیزی سے ٹانپیں چلائی. کہا میں پھر خاموش ہو گیا. تھوڑی دیر تک چپ چاپ رکا رہا. تیسری مرتبہ جیسے ہی میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی، پھر گھوڑے نے تیزی سے ٹانپیں چلائی. کہا میرے دل میں خیال آیا کہ میرا بیٹا یحییٰ گھوڑے کے پاس ہی سو رہا ہے. میں جلدی سے میں نے سلام پھیرا، میں نے اپنے بیٹے یحییٰ کو گھوڑے کے پاس سے ہٹایا. حضرت اسید کہتے ہیں کہ جب میری نظر آسمان کی طرف گئی، جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایک چھتری تھی، اس چھتری میں چھوٹے چھوٹے ستارے، چھوٹے چھوٹے کمکمے چمک رہے تھے. یہ منظر دیکھا اور دیکھ کر کے رات کا سناٹا میں حیران ہو گیا کہ آخر یہ چھتری اوپر ہی چلی جا رہی ہے. حضرت اسید بن حضیر برابر دیکھتے چلے جا رہے ہیں، چھتری اوپر جا رہی ہے، برابر دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ چھتری بالکل نظروں سے غائب ہو گئی. جب چھتری نظروں سے غائب ہو گئی، صبح ہوتی ہے تو سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اسید بات کیا ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا اور یہ منظر میرے سامنے پیش آیا ہے. ایک چھتری، اس میں ستارے، وہ بھی آسمان کی طرف جانے لگے. آنکھوں سے میں نے دیکھا، میں ڈرنے لگا. اللہ کے نبی یہ مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسید وہ فرشتے تھے. اسید تلک الملائکۃ دنت لصوتک، اے اسید وہ فرشتے تمہاری قرآن کی تلاوت سن کر کے تمہارے پاس آئے تھے. لو قرأت لأصبحت ينظر الناس منهم، اگر تم اپنی قرت جاری رکھتے، نہ گھوڑا نہ بیٹا کچھ بھی نہیں، اپنی قرت جاری رکھتے تو صبح ہو جاتی، محلے کے لوگ ان فرشتوں کو اپنی نظروں سے دیکھ لیتے. لوگ بھی دیکھتے، مرد بھی دیکھتے، بچے بھی دیکھتے، عورتیں بھی دیکھتی، ان فرشتوں کو اپنی نظروں سے دیکھ لیتی. قرآن کی تلاوت کرنے والے کے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں. تم نے مسجد اقصیٰ پہ ہڑکم مچا دیا، قرآن کی تلاوت چل رہی تھی، ان کو کیا پتا تھا؟ وہ تو اپنی تلاوت میں مشغول تھے، وہ تو اپنے رحمت کے فرشتوں سے بات کر رہے تھے. تاریخ اٹھاؤ مسلمانوں، اپنے قرآن سے لگ جاؤ. قرآن حدیث کے اندر مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر جلد نمبر 6 حدیث نمبر 312. ایک حدیث کے اندر ہے کہ قرآن سبب، قرآن ایک ایسی رسی ہے، ایک رسی کا کنارہ اللہ کے ہاتھ میں، ایک رسی کا کنارہ قرآن ہی اللہ کی رسی ہے، اور رسی کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں. اگر اللہ کے پاس پہنچنا چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو. تاریخ اٹھاؤ، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کے بارے میں بیان فرمایا کہ قرآن کے سیکھنے اور سکھانے والے کائنات میں دنیا میں ان سے افضل کوئی بھی نہیں ہے. پوری دنیا میں سب سے افضل وہ لوگ جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے، قرآن کو سیکھے اور سکھائے، قرآن کی تعلیم کو اپنی زندگی میں اپنائے. اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے امتیوں کو، اپنے صحابیوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے امتیوں کو جب یہ بتلایا ہو تو قرآن جان چلی جائے لیکن قرآن نہیں جائے گا. قرآن محفوظ رہے گا، مسجدیں بھری رہیں گی، لوگ تہجد
जन्नत तैयार करके रखी है। अपने जो अल्लाह के रास्ते में मरने वाले, जो कत्ल किए गए शहीद हैं, अल्लाह उन्हें दुनिया से बेहतर गिज़ा अता फरमाएगा। आमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह से दुआ है ऐ मौलाए हकीकी, तो हमारे फिलिस्तीनी भाइयों के ऊपर, उनके लिए खास तौर से तुम लोग दुआएं करो। अल्लाह उनके ऊपर जो परेशानियां आई हैं, उन परेशानियों को उनसे दूर फरमा। ऐ मौलाए हकीकी, छोटे छोटे बच्चे जिनके मार बाप नहीं रहे, वो इधर उधर भाग रहे हैं, फौजियों के अंदर में जाकर के उनका खात्मा, उनका काउंटर उन्हें कत्ल कर दे रहे हैं। अल्लाह तो इन छोटे छोटे बच्चों को जन्नत के अंदर आलिशान महल अता फरमा। ऐ मौलाए हकीकी, जो यतीम बच्चे, जो यतीम छोटे छोटे मासूम बच्चे फिर रहे हैं, जो हमारी बेवा माए जो इधर उधर भटक रही है, अल्लाह तो उनको हिफ्ज़ व अमान में रख ले। अल्लाह तो उनको शांति अता फरमा। ऐ मौलाए हकीकी, तू उनको महफूज फरमा।